اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آج کی ویڈیو اس سلسلے میں ہے کہ روزہ رکھنے سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں بھوک لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو بھائی روزے کا اور مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غریبوں کی بھوک بھی محسوس کر سکیں، غریبوں کی پیاس بھی محسوس کر سکیں، اور ان کی کمزوری کو بھی آپ محسوس کر سکیں۔ بہرحال آج آپ کے لیے ایسا بہترین نسخہ لایا ہوں کہ اگر آپ، اور کم قیمت، کہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو نہ روزے کی بھوک محسوس ہوگی، نہ پیاس محسوس ہوگی، اور نہ ہی کسی قسم کی بھی کمزوری محسوس ہوگی، الحمدللہ۔ تو نسخے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے، اور شیئر کریں تاکہ یہ مفید ویڈیوز دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ ایمان کی کمزوریاں ہی ہیں جو ہمیں یہ ورگلاتی ہیں کہ روزہ رکھنے سے یار بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کمزوری بہت ہو جائے گی، بہتر ہے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو لہذا اپنے ایمان کی مضبوطی کا خیال کریں، مسجد سے اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ مسجد ہی ہے جو یہ گواہی دیتی ہے کہ آپ ایماندار ہیں۔ تو لہذا آپ صحابہ کرام کا خیال کریں، کتنے دنوں کی بھوک ہوتی تھی، پیاس ہوتی تھی، فاقے ہوتے تھے، غربت تھی، لیکن روزہ کبھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر روزے کی حالت میں جہاد، جنگ بدر رمضان المبارک میں سے ہوئی، روزے رکھ کر صحابہ کرام نے کافروں سے جنگ لڑی، اور پھر کتنی قسم و پرسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ان میں موجود تھی، ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنے۔ پھر جنگ احد، پھر جنگ خندق میں کس طرح بھوک کے عالم میں صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ یہ تو روزے سے بھی کچھ آگے کی چیز لگتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہے۔ تو آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا، صحابی نے دیکھا کہ پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہذا اس ضمن میں گزارش ہے کہ یہ رمضان ایک بہت بڑا نیکیوں کا پیکج ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، تاکہ ہم آخرت میں کچھ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اور آخرت کتنی ضروری ہے اس کے بارے میں کیا کہوں۔ اصل جو ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک خواب ہے، اور خواب سے آنکھ تب کھلے گی جب آنکھ بند ہو جائے گی۔ اصل زندگی تب ہوگی جب ہماری اس زندگی کی موت ہوگی، وہاں سے اصل زندگی شروع ہوگی، اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہاں پر تو جو بیمار ہے وہ یہ خیال کرتا ہوگا کہ میں اگر مر جاؤں گا تو میری بیماری ختم ہو جائے گی، ہو بھی جاتی ہے۔ جو غریب ہے
وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں جب مجھے موت آ جائے گی تو میری غربت ختم ہو جائے گی، ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو دنیا کی نگاہ میں ذلیل ہے، بے عزت ہے اپنی غربت کی وجہ سے، تو ان کی غربت، بیماری، ذلت وہ تو موت پر ختم ہو جائے گی، لیکن اگر موت کے بعد یہی صورتحال شروع ہو گئی تو پھر کیا؟ وہ شاعر کہتا ہے نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو میرے بھائی وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کی مثال تو یہ ہے کہ ایک عالم نے فرمایا کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کا خالی جگہ یعنی خلا رائی کے دانوں سے بھر دی جائے اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آ کر ایک دانہ اٹھائے تو ایک نہ ایک دن وہ دانے ختم ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ذہن میں جسٹ امیجن کریں کہ زمین اور آسمان کے درمیان خالی جگہ کتنی ہے، اور اس میں رائی کے دانے کتنے آئیں گے؟ بے شمار۔ اور 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ایک دانہ اٹھائے گا تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ وہاں پر جو ذلیل ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ذلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی عزت دے ہمیں اور ذلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اس سے بڑا کامیاب کائنات میں کوئی آدمی نہیں ہے جس کو وہاں پر معافی مل گئی۔ بھائی ریاکاری سے بچو۔ ریاکاری آپ کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، جڑ سے ختم کر دیتی ہے، یکسر ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک عالم سے سنا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ قیامت والے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، مولانا صاحب کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کیا میرے بندے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ تو مولانا صاحب عرض کریں گے، یا باری تعالیٰ دنیا میں نے آپ کے لیے سینکڑوں درس حدیث دیے، درس قرآن دیے، تقاریر کی، نمازیں پڑھائیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میرے بندے یہ تو تمہاری نیت تھی کہ لوگ مجھے مولانا صاحب کہیں، مولوی صاحب کہیں، تم اس نیت سے یہ سارا کچھ کرتے رہے، تو وہ اجر تو تمہیں دنیا میں مل چکا، لہذا اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو اسے الٹا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی طرح ایک شہید پیش کیا جائے گا۔ شہید سے بھی اللہ تعالیٰ یہی سوال کریں گے، اے میرے بندے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ بھی عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے وہ جان تو آپ نے اس لیے دی کہ لوگ مجھے شہید کہیں، واہ واہ کریں، واہ واہ شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ اجر تو آپ کو دنیا میں مل چکا، لوگوں نے واہ واہ کر دی، لہذا حکم ہوگا کہ اسے بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ اور اسی طرح ایک سخی پیش کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی سوال کریں گے کہ اے میرے بندے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ میں نے پاس جو مال تھا میں نے وہ آپ کی راہ میں خرچ کر دیا، غریبوں کو کھانا کھلایا، لوگوں کو لباس لے کر دیے، لوگوں کو کاروبار بنا کر دیے، میں نے مدارس بنائے، مساجد بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہی فرمائیں گے کہ یہ تو آپ کی نیت تھی کہ لوگ کہیں واہ کتنا سخی آدمی ہے، کتنا سخی آدمی ہے۔ تو
وہ اجر آپ کو مل چکا، لوگوں نے آپ کو سخی کہہ دیا، واہ واہ کر دی، تو لہذا حکم ہوگا کہ اسے بھی الٹا کر کے جہنم میں پھینکو۔ اور میں یہ باتیں کرتے ہوئے بھی آپ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ وہ ایک آدمی ہوگا قیامت والے دن، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، تو پاس سے کچھ لوگ گزریں گے، تو وہ تعجب سے اس شخص سے پوچھیں گے کہ آپ تو ہمیں دنیا میں اچھی باتیں بتاتے تھے، تو آپ آج اس معاملے میں کیوں گرفتار ہیں؟ تو وہ شخص رو کر فرمائے گا، کہے گا کہ میں آپ کو تو اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، لہذا میری بھی آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اب آتے ہیں وہ نسخہ، بہترین نسخہ کیمیا کی طرف۔ ایسا بہترین نسخہ میں نے آپ کے لیے تجویز کیا ہے اور انتہائی آسان، بنانے میں بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے لینی ہے گلقند 1 پاؤ، برادہ سندل 50 گرام اور دانہ الائچی خرد 50 گرام۔ یہ تینوں عام اشیاء ہیں، ہر جگہ سے، ہر پنسار سٹور سے آسانی سے دستیاب ہیں۔ بنانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ برادہ سندل اور دانہ الائچی خرد باریک پیس لیں اچھی طرح، اس کے بعد یہ دونوں چیزیں گلقند میں مکس کر لیں۔ اگر تو آپ چاہیں تو گلقند کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں تاکہ مزید باریک ہو جائے، نہیں تو اس کو تھوڑا پیس لیں، آپ کی دعا تیار ہے۔ صبح سحری میں 1 چمچ بھر کر سحری کرنے کے بعد آپ ہمراہ پانی یا دودھ استعمال کریں، سارا دن آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے میرا روزہ ہے ہی نہیں، یعنی نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی اور طبیعت انشاءاللہ فریش رہے گی۔ اور آپ یہ بنا کر اپنے جو دوست نہیں بنا سکتے ان کو بھی گفٹ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوئی اتنی زیادہ قیمتی چیز بھی نہیں ہے، آسانی سے دستیاب ہر چیز مل جاتی ہے، تو آپ یہ بنا کر اپنے دوستوں کو بھی گفٹ کریں تاکہ وہ بھی اچھی طرح ماہ رمضان گزار سکیں، اور آپ کے لیے یہ دعا کا سبب بن جائے گا، آپ کے لیے اجر کا سبب بن جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس نسخہ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ یہ مہینہ ہی دعاؤں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمیں اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔